حسبي ربي جل الله ما في. الحمد للہ الذی ہدانا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ محترم سامعین کرام، آج کے پروگرام کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج ہم آپ کی خدمت کے اندر قرآن مجید کی آخری دو صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا کمال بیان کرنے جا رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے پورے قرآن مجید کو ہمارے لیے باعث ہدایت اور باعث شفا نازل فرمایا ہے۔ انسان کو جو بھی بیماری ہے، جو بھی پریشانی ہے یا جو بھی حاجت ہے، اگر وہ اپنا علاج قرآن مجید سے کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے آج چونکہ ہماری گفتگو کا عنوان اور موضوع قرآن مجید کی آخری دو صورتیں ہیں، تو ان کے متعلق ہم ایک بہت زبردست ایک آدمی کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ایک آدمی اور ان کی بیوی پر کسی جادوگر نے بہت سخت جادو کا وار کیا۔ یہ جادوگر اس جادو پر باقاعدہ پہرا بھی دیا کرتا اور کسی عامل کو اس کا توڑ نہ کرنے دیتا۔ وہ آدمی کہتی ہیں کہ ان کی بیوی کے ہاں اول تو حمل ہی نہیں ٹھہرتا تھا، اور اگر ٹھہر بھی جاتا تو وہ ساقط ہو جایا کرتا تھا۔ اگر کسی طریقہ پر 9 ماہ پورے ہو بھی جاتے تو بچے کی پیدائش مردہ حالت میں ہوتی، اور یہ آدمی بہت اچھے تھے اور 5 وقت کے نمازی بھی تھے، اور مسجد کے اندر بچوں کو قرآن مجید بھی پڑھایا کرتے تھے۔ بہت علاج کروایا انہوں نے، اور بڑے بڑے عاملوں کو بلوایا اور ان کے پاس گئے، علاج کروایا، اور انہوں نے ایڑی چیٹی کا زور لگایا، مگر نتیجہ زیرو نکلتا۔ ایک دن ایک انتہائی درویش باعمل عالم اور عامل کے پاس جانا ہوا، اور یہ جو درویش بزرگ تھے یہ اپنے استخارے کے لیے بڑے مشہور تھے، اور ان کا استخارہ 1 منٹ کا ہوا کرتا تھا، اور وہ 1 منٹ کے اندر سب کچھ بتا دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بہت عطا کیا تھا۔ ان کو اب یہ پریشانی لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مولوی صاحب نے بتایا کہ یہ کسی عام زور آور جادوگر کا وار نہیں، بلکہ یہ تو کسی خبیث العین، یعنی کہ وہ آدمی کہ جو انتہائی گندہ ہو اور اپنے جادوگری کے اندر وہ ماہر ہو، اس کو خبیث العین کہتے ہیں، یہ اس کا وار ہے، اور یہ میرے بس سے باہر ہے، کیونکہ اس وقت میرے اوپر بڑھاپا ہے اور میں اتنی سخت محنت نہیں کر سکتا، اس کا توڑ بھی کوئی خبیث العین ہی کر سکتا ہے۔ تو چونکہ یہ صاحب بڑے مجبور تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ کچھ تو حل بتا دیں۔ تو اس پر وہ مولوی صاحب فرمانے لگے کہ سندھ کے فلاں علاقے فلاں جگہ پر ایک گاؤں کے باہر اس ہی خبیث العین نے ان دنوں ڈیرا لگایا ہے، تو تم فوراً اس کے پاس چلے جاؤ۔ یہ صاحب فوراً سندھ روانہ ہو گئے، اور جیسے ہی اس گاؤں کے باہر پہنچے تو دور سے ایک آگ کا دہکتا ہوا لاوا لگا ہوا دکھائی دیا۔ انہوں نے بزرگوں کی بتائی ہوئی نشانی دیکھ کر اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ دور سے دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی آگ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے ارد گرد اس کے ماننے والوں کا ایک جتھا بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی 1 ایکڑ دور تھے کہ وہ شخص اچھل کر کھڑا ہو گیا اور زور زور سے چلانے لگا کہ وہ دیکھو آ گیا جادو کا ڈسا، وہ آ گیا قرآن مجید کا پڑھانے والا۔ یہ اس کے پاس پہنچے اور اپنا مقصد بتایا۔ اب وہ جو خبیث العین تھا وہ خوشی سے پاگلوں کی طرح ناچنے لگا اور کہنے لگا، جاؤ فلاں فلاں کے پاس جاؤ،
فلاں کے پاس یہ گرہ جو لگی ہے کھلواؤ، اپنے مولویوں سے کھلواؤ۔ الغرض اس نے مولویوں کے ساتھ ساتھ ان صاحب کو بھی برا بھلا کہا اور بڑے بڑے خدائی دعوے بھی کیے اور جادو توڑنے سے انکار کر دیا۔ محترم سامعین کرام، یہ جو بیچارے پریشان حال آدمی تھے یہ واپس آئے اور اپنے رب کو پکارا کہ یا اللہ یہ بھی تیری مخلوق ہے، تو چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ یہ ظالم مجھ پر غالب آ گیا ہے اور ظلم کرنے سے باز نہیں آ رہا، اور رو رو کر اللہ کے حضور التجائیں کی تو اچانک دل میں خیال آیا کہ جادو کا توڑ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین سے کیا تھا، اور جادو بھی انتہائی سخت بلکہ آخری درجے کا تھا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین سے یہ جادو توڑا تو میں بھی معوذتین ہی پڑھتا ہوں۔ تو اب انہوں نے اللہ کا نام لیا اور اسی رات سے باوضو ہو کر مسجد میں جا کر معوذتین اس جادو کی توڑ کی نیت سے پڑھنی شروع کی۔ یہ پوری رات پڑھتے رہے اور وقتاً فوقتاً دن کو بھی اپنا ورد وہ کر لیتے تھے اور ہر وقت باوضو بھی رہنے لگے۔ غالباً چھٹا دن رات کو ان کو نیند آئی اور اچانک خون کی پوری بالٹی ان کے اوپر جیسے کسی نے گرا دی ہو، تو یہ بیچارے بڑے پریشان ہوئے۔ اٹھے، مسجد کے ساتھ غسل خانہ تھا، وہاں نہائے دھوئے اور کپڑے بھی پاک کیے، مسجد دھوئی۔ اب سوچا اپنی بیوی کی بھی خبر لوں۔ گھر پہنچے تو وہاں بھی یہی حال تھا اور ان کی بیوی بڑی پریشان تھی۔ بیوی کو دلاسا دیا اور فرمانے لگے کہ بھلی ماس اب کچھ ہلچل ہو گئی ہے، انشاءاللہ اب کام بن جائے گا۔ ایک نئے ولولے سے اسی رات پھر دوبارہ مسجد میں عمل شروع کر دیا۔ 9ویں دن پھر وہی ہوا، اونگھ آئی اور دونوں میاں بیوی پر خون کی بالٹی گرا دی گئی۔ انہوں نے ہمت نہ ہاری اور پڑھنا جاری رکھا۔ محترم سامعین کرام، 13ویں دن صبح کے وقت وہی سندھ والا خبیث العین مسجد میں داخل ہوا اور آتے ہی پیروں میں گر کے معافیاں مانگنے لگا۔ ان صاحب نے ان سے پوچھا کہ تو مجھ سے کیوں معافی مانگ رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، پھر بتاؤں گا۔ اس پر انہوں نے معاف کر دیا اور وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگے کہ آپ میاں بیوی پر جادو میں نے کیا تھا۔ جب آپ مسجد میں عمل کرنے بیٹھے تو میں بھی آپ کے مقابلے پر بیٹھ گیا اور روزانہ میرا کیا ہوا جادو مجھ پر ہی الٹا چلنے لگا اور میرے موکل میرے دشمن ہو گئے۔ یہ صاحب فرمانے لگے کہ اگر یہ بات تو نے مجھے پہلے بتا دی ہوتی تو تجھے میں کبھی بھی معاف نہ کرتا۔ بہرحال یہ جادوگر معافی مانگ کر اپنی جان بچا کر واپس سندھ لوٹ گیا، کیونکہ اگر وہ معافی نہ مانگتا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ اس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، مگر جادوگر کی صلح کا اعتبار بھی نہ کیا اور 41 دن مسلسل یہ عمل کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نرینہ صحت مند اولاد سے نوازا اور 2 سے زائد اللہ پاک نے ان کو بیٹے عطا فرمائے، اور جو ان کے اوپر بندش ہو گئی تھی اس بندش کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہوں نے ختم کر دیا۔ تو محترم سامعین کرام، یاد رکھیے قرآن مجید کی یہ جو 2 آخری صورتیں ہیں جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ سحر کے علاج میں مغز کی حیثیت رکھتی ہیں، اور جو انسان بلکہ ہر انسان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ 3 مرتبہ صبح و شام اس کو پڑھنا چاہیے اور اپنے بچوں پر دم بھی کرنا چاہیے۔ یقین جانی یہ ایک ایسا عمل ہے، اس عمل کی مثال نہیں ملتی۔ تو آج کل چونکہ عامل بہت زیادہ ہیں اور وہ علاج کے نام پر کافی وہ لوگوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں،
تو محترم سامعین کرام، اگر آپ کو یعنی کہ جادو کا آپ کے اوپر شک ہے یا سحر کا آپ کو شک ہے تو یقین جانی آپ اسی سے اپنا علاج شروع کر دیجئے، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں تک اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ تو محترم سامعین کرام، اجازت دیجئے اپنے بھائی قاری محمد زبیر حسن کو، انشاءاللہ اگلے درس کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔